آدمیت کا سرتاج ہوں لیکن پھر بھی فخر نہیں کرتا۔ قیامت کے دن میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والی انسانیت میرے جھنڈے تلے ہوگی۔ اس سرتاج رسول نے اتنی تکلیف کو بھی برداشت کیا۔ فالتفت الیہ، اور اس کی طرف چہرہ انور کو پھیرا، فضحک، مسکرا دیے، فامر له بعطاء، اور فرمایا چلو اس کو تو پتہ نہیں ہے، جو مانگتا ہے عطا کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اسلامی اخوت سکھائی تھی، عملاً پیش کی تھی، اور ساتھ یہ بتا دیا تھا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ دنیا والو، سب سے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا میرے، سب سے پیارا مجھے وہ لگے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نرمی پہ تربیت کی، اس اخلاق پہ تربیت کی۔ وہ ثمامہ بن اسال جو 3 دن مسجد میں رہے، صحابہ کا رنگ چڑھ گیا، ان کو درس نہیں دیا تھا، باندھ دیا ستون کے ساتھ۔ وہ شخص باندھا ہے جو چودھری تھا، پہلے دن آ کے فرماتے ہیں سرتاج رسول ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیسے ہو؟ اور وہ چودھری ہے، جھک کے کیسے بولے؟ جواب کیا دیتا ہے؟ ان تنعم تنعم علی شاکر وان تقتل تقتل ذا دم، اگر احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ احسان ملے گا، اور اگر آپ نے مجھے قتل کیا تو قتل کا بدلہ قتل ہوگا، میرے بھی رشتہ دار ہیں۔ سرتاج رسول یہ جواب سن کے مسکرا دیے اور فرمایا کیا کرو، اس کو دودھ پلاؤ، یہ فطرت کے قریب ہو جائے۔ معراج کے موقع پہ دودھ اور شراب پیش کی گئی سرتاج رسول کو، سرتاج رسول نے دودھ کو لے لیا۔ جبریل امین فرماتے ہیں اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت کو لے لیا ہے، اور اگر آپ شراب لے لیتے غوت امتک، تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ بڑا جب برائی کرتا ہے تو وہ گویا عکاس ہوتی ہے پوری عوام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کو پیش کیا۔ دوسرے دن آئے، درس نہیں دیا، تعلیم نہیں دی، صحابہ کی نرمی اور اخلاق کو دیکھ رہا ہے وہ شخص، کس انداز سے ملتے ہیں، کس انداز سے بیٹھتے ہیں، کس انداز سے گفت و شنید کرتے ہیں۔ دوسرے دن آئے، فرمایا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیسے ہو، کیا اخبار ہیں؟ وہی جواب جو پچھلے دن دیا تھا، اگر احسان کرو گے تو احسان لے لو گے، اگر ایسی ویسی بات کی تو میرے بھی رشتہ دار ہیں۔ آپ پھر مسکرائے اور کہا اس کو دودھ پلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن تشریف لائے، پھر یہی سوال اور یہی جواب۔ اور یہ وہ شخص تھا جو کہتا تھا مدینے جیسا کوئی برا شہر نہیں ہے، یہ وہ شخص تھا جو کہتا تھا نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ جیسا چہرہ کسی کا برا چہرہ نہیں ہے۔ 3 دن کی صحبت جس میں اخلاقیات کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں دن یہ کڑوے کسیلے جواب سنے، مسکرا کے فرمایا اطلقوہ، اب اس کو چھوڑ دیا جائے، 3 دن کافی ہیں۔ اب وہ شخص جس نے 3 دن اخلاقیات دیکھی، قدم اٹھاتا آگے کو ہے، وہ پیچھے کو نکلتے ہیں۔ باہر گیا، غسل کیا، واپس پلٹ کے آ گیا۔ سرتاج رسول پوچھتے ہیں ثمامہ اب کیسے آئے ہو؟ کہا اب آیا اس لیے ہوں، اب موت آئے گی تو آپ کے قدموں پہ ہی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانی دشمن کو دودھ پلایا۔ آج میرے بھائیوں کوئی ووٹ نہ دے تو ٹھنڈا پانی نہیں کوئی پلاتا۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے خون نکل رہا ہے،
जुहिशत रुकबतु, उनके घुटने मुबारक जख्मी हैं, आपके सर मुबारक से खून निकल रहा है। और हालत क्या है? वमिनहुम मन सब्बा, किसी ने गालियां दी, वमिनहुम मन हसा अलैहि तुराब, किसी ने गर्द और मट्टी उठा के फेंकी, फमिनहुम मन तफल फी वजही, और ऐसे भी बदबख्त थे जिन्होंने सामने खड़े हो के उनकी तरफ थूक दिया। लेकिन सरताज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं की। क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा फ़िर क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। बल्कि ऐसे भी थे जो आक़िबत को सामने नहीं रखते थे, उन्होंने कह दिया तुम हलाल की औलाद नहीं हो। अल्लाह के रसूल को फरमाना पड़ा, वलिदतु मिन निकाहिन ला मिन सिफाहिन, मैं आदम से लेके मेरे बाप तक मेरा नसबनामा पाक साफ है। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम भाइयों, इस्लामी अख़ुवत का तकाजा ये है हम खंदा पेशानी को अपना स्लोगन बना लें, नरमी और अखलाक और बड़े का एहतराम, छोटे पे शफकत को अपनी सआदत और बसीरत की दलीलो बुरहान बना लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी अख़ुवत का तीसरा पहलू समझाया जो आज ख़त्म होता नजर आ गया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के मुताल्लिक गलत बात करता नजर आए तो वो बात सुनी ही न जाए, न गीबत की जाए न गीबत सुनी जाए। मैं और आप इस्लामी मुआशरे की ख्वाबें रोजाना देखते हैं, 100 साल तक अपनी पेशानियां जमीन पे रगड़ लो, जब तक गीबत का दरवाजा बंद नहीं होगा इस्लामी मोहब्बत देखने को नसीब नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की रोशनी में क्या फरमाया? अल्लाह मालिकुल मुल्क का फरमान है, वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैता फकरिहतुमूह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। गीबत ना करो, गीबत करने वाला अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने वाला है। अल्लाह से डर जाओ। एक मोमिन, उसके अंदर बड़ी प्यारी सिफतें होती हैं जो सरताज रसूल ने 2 लफ्जों में बयान कर दी। अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मोमिन मोमिन का आईना होता है। अल मुमिनु अखुल मुमिन, मोमिन मोमिन का भाई होता है। यकुफ़्फ़ु अन्हु ज़यअतहु व यहूतुहु मिन वराई, सामने बैठता है तब भी उसका खैर खा, अगर वो सामने मौजूद नहीं है तब भी उसकी इज्जत का मुहाफिज होता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रद्द अन इर्द अखीहि बिल मगीबा कान हक्कन अलल्लाह अन युअतिक़हु मिनन नार। जो शख्स किसी की गीबत सुनता है और कहता है भाई मैं ये बात नहीं सुनना चाहता, मेरे मुसलमान भाई की इस बात को मेरे सामने बयान न करो, जो गीबत को रोक देता है अल्लाह मालिकुल मुल्क उसको इतना पसंद फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह ने ये हक रखा है क़यामत को इस बंदे को अल्लाह जहन्नम से आज़ाद फरमा देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी उख़ुवत, इस्लामी मुआशरे के इम्तियाज़ात में से इस मीज़े को बड़ा तवज्जो से बयान किया, समझाया, हत्ता कि सहाबा की आदत बन गई। कैसी आदत? अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो मुबश्शर बिल जन्नह है, जिनको जन्नत की बिशारत मिली हुई है, एक शख्स आके कहता है बिअसर रजुल अंत,
بڑے برے آدمی ہو؟ وہاں اینٹ کا جواب پتھر نہیں دیا، مسکرا کے کہتے ہیں ما عرفنی الا انت، او بھائی میری پہچان تو نے صحیح کی ہے، لوگ تو بھولے ہی ہوئے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص نے گالیاں دی، برا بلا کہا، اس کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پہ سلامتی ہو، اللہ کی رحمت و برکت ہو، ان کنت صادقا فغفر اللہ لی، تو نے جو بری باتیں میرے متعلق کہی ہیں اگر سچی ہیں دعا کر دو اللہ میری یہ برائی ختم کر دے اور میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا، اور اگر تو نے تعصب، عناد اور بغض و حسد کی وجہ سے غلط باتیں کر دی ہیں اور جھوٹی کی ہیں فغفر اللہ لک، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کر دے، ویسے ہماری لڑائی کوئی نہیں ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ایک شخص آتا کہتا یا حسن اتعرف ما كان بالامس، جانتے ہو کل کیا ہوا؟ کہتے کیا ہوا؟ ادھر سے قرآن تھا۔ قال لا فلان اغتابک، فلاں نے تیری غیبت کی۔ سب سے پہلے تو اس کو سبق دیا، کہتے ہیں راستے میں ابلیس کو تیرے سوا اور کوئی نظر نہیں آیا، تم میرے بھائی کی شکایت لے کے آئے ہو؟ پھر کھجوروں کا ٹوکرا لیا، اس کے گھر چلے گئے، کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، او بری باتیں کرنے والے، غیبت کرنے والے، تجھ پہ سلامتی ہو، رحمت و برکت ہو اللہ تعالیٰ کی، خذ هذه ہدیہ منی لک، یہ ہدیہ قبول کیجئے۔ وہ جو برا بلا کہنے والا کھجوروں کا ٹوکرا ہاتھ میں لیتا ہے، سوچتا ہے میں نے غیبت کی، میں نے برا بلا کہا، ہدیہ کیسا؟ کہتے ہدیہ ولیکن ايش المناسبہ، مناسبت کیا ہے؟ حسن بصری فرماتے ہیں مناسبت یہ ہے تو نے بڑی محنت کر کے میری غیبت کی، میری برائیاں بیان کی، مجھے تو نے نیکیاں دیں، تو جس بھائی نے محنت کر کے نیکیاں دی ہوں میرا بھی جی چاہا کہ میں اس کو منہ میٹھا کروا دوں۔ یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان اسلامی اخوت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے یہ تربیت ہوتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی اخوت کا چوتھا تقاضا کہ آپ دستے بازو بنو مومن کے، خیر میں بھی شر میں بھی۔ خیر میں کیسے؟ خیر کو جاری کر دو، شر میں کیسے؟ اس کی شر سے اس کو روک دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو تب بھی، مظلوم ہو تب بھی۔ فرمایا مظلوم کی تو مدد کرنی ہے، ظالم کی کیسے مدد کی جائے؟ فرمایا ایک ظالما فارددہ عن ظلمی، اگر ظالم ہے تو اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، وَإِيَّكُ مَظْلُومًا فَانصُرْهُ، اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم، سب سے محبوب ترین لوگ اللہ کے ہاں وہ ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ثابت ہوتے ہیں۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ فِي قَلْبِ مُسْلِمٍ، سب سے پیارا عمل اللہ کے ہاں وہ ہے کہ تم کسی مسلمان بھائی کے دل میں سرور پیدا کر دو۔ کیسے سرور پیدا کرو؟ تکشف عنہ کربا، آج آدم تھا یہ آدم خور بن گیا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ تکشف عنہ کربا، اگر اس کی کوئی مصیبت ہے، اس کی کوئی تکلیف ہے، تم دنیا میں اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے